بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان، پاکستان کو اس وقت غیر آئینی غیر جمہوری انداز سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا گارنٹی ہے الیکشن کمیشن کے پاس جن صورتحال کی وجہ سے، جن وجوہات کی وجہ سے اس نے الیکشن کو ڈیلے کیا کہ وہ اکتوبر میں وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، پاکستان کی جو فنانس کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا۔ صرف اور صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی اقدامات ہوئے جا رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ جو الیکشن کو ہر صورت میں پوسٹ پون کیے جائے، ڈیلے کیا جائے اور الیکشن کو جو ہے اگلے سال 2024 تک لے کے جایا جائے، کیونکہ ابھی تو قومی اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن خود قومی اسمبلی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہ ہی الیکشن کمیشن جو ہے قومی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ قومی اسمبلی نے بھی ڈیزالو ہونا ہے، پھر وہاں پہ نگران سیٹ اپ نہیں آنا ہے، پھر صدر مملکت نے جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، پھر ایک علیحدہ سیٹ اپ ہے، ایک پروسیجر ہے۔ تو جو پی کے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہیں، وہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کروانے سے قاصر ہے، مختلف ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ تو ان کا جو پلان نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کسی صورت میں بھی الیکشن نہ ہو، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر نگران سیٹ اپ کو آپ کیسے لیجیٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نگران سیٹ اپ کے پاس کوئی جمہوری طاقت تو ہوتی نہیں ہے، نہ ہی وہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں۔ وہ تو ایک مخصوص 90 ڈیز کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ اس صوبے کے اندر جو ہے الیکشن جو ہے اس کا انعقاد یقینی بنوا سکیں، الیکشن کمیشن کو اسسٹ کر سکیں۔ تو پوری قوم کی ذمہ داری ہے، وکلاء کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب نے مل کر جو ہے آئین کی پاسداری کے لیے کام کرنا ہے، رول آف لاء کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اس دفعہ آئین پہ کمپرومائز کر لیا اور چپ رہے، خاموش رہے اور کہہ دیا کہ جو الیکشن ہے اکتوبر میں ہو جائے، تو یقین کریں پھر پاکستان میں کبھی بھی الیکشن جو ہے وقت پہ اس کا انعقاد نہیں ہوگا۔ پھر الیکشن آپ بھول جائیں کہ 2023 2024 پھر 2025 کے اندر ہی الیکشن ہوں گے۔ آپ نے، قوم نے، سب نے مل کر آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، رول آف لاء کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی اور سیاسی جماعت کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، اور عوام نے ہی اس کی آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور الیکشن جو ہے وہ جو آئین کا اسپرٹ ہے کہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہے، کوئی پی کے ڈیزالو ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر اندر آپ نے وہ الیکشن کروانا ہی کروانا ہے۔ تو ادروائز یہ تو آئین شکنی ہوگی۔ تو الیکشن کمیشن نے جو بھی وجوہات دی ہیں، پاکستان میں پہلے ہی کچھ سیکورٹی کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہوتی، نہ فائنانسز ہمارے پاس اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ IMF کے پروگرام پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو 2008 میں بھی الیکشن جو ڈیلے ہوا تھا وہ 1 منتھ ہوا تھا، اس وقت بڑی سیکورٹی صورتحال تھی، محترمہ کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اب تو پاکستان میں حالات بہتر ہے۔ تو یہ چاہیے کہ انتخابات جو ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے انتخابات سے نہیں بھاگتی۔ ہار جیت جو ہے یہ گیم کا ایک حصہ ہے، پولیٹکس کا حصہ ہے۔ کبھی آپ حزب اقتدار میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کبھی آپ اقتدار کے ایوانوں میں برجمان ہوتے ہیں، کبھی آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہونا پڑتا ہے، کبھی آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ پارٹ آف پولیٹکس ہے، اقتدار آتا جاتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن سے نہیں بھاگتی، جمہوری پروسیس سے نہیں بھاگتی۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو اس کی جو سیاسی موت ہے، سیاسی شکست ہے، وہ نظر آ چکی ہے۔ آپ کب تک بھاگیں گے؟ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنی زیادہ ہی آپ کے ووٹرز متاثر ہوں گے، آپ کے جو امیدواران ہیں وہ متاثر ہوں گے، وہ کھل کر کمپین نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ آئین کی جو اسپرٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھول جائیں کہ سپریم کورٹ کے کیا احکامات ہیں۔ آپ نے ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ آئین بڑا واضح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں، تو آپ نے 90 ڈیز کے اندر وہ الیکشن کروانے ہیں تاکہ ایک جمہوری سیٹ اپ چل سکے۔ ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹک نارمز ہے، روایات ہے، وہ اور پروان چڑھ سکیں۔ تو ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے سب نے مل کر کام کرنا ہے، اور یہ کسی سیاسی جماعت کا ہم نے انتظار نہیں کرنا۔ ہر سیول سوسائٹی کے کام ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کرے، اپنی آواز اٹھائے آئین کی بالادستی کے لیے۔ جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ہم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سب نے مل کے آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے جمہوری حق کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہمیں مقررہ وقت پہ جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا جائے تاکہ ہم اپنی جو ہے حکومت ہے اس کو منتخب کر سکیں۔ جمہوری ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں یوں تک عوام جو ہے اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے ایک حکومت منتخب کرتے ہیں، اس کو اختیار دیتے ہیں کہ اس کے تقدیر یا مقدر کے فیصلے وہ کر سکے۔ تو انتخاب کا مقررہ وقت پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر آئین کی بالادستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔